زبیر بھائی میں آپ اس نے سنا مفتی زبیر ہپوکریسی کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. ہم ہمیشہ 20 سال سے علماء کرام کو کہتے رہے, ممبر کو کہتے رہے, ہم کہتے رہے آپ لوگ سیمینارز جاتے ہیں, اتحاد نہیں شو کرتے. اب جب اتحاد شو ہو گیا, ایک انتہائی کامیابی آف دا باکس, آؤٹ آف دا باکس جا کے ہوئی, لیکن وہاں پہ آپ یہ سارے نظام کو آپ اے سی ڈی سی اور کمشنر کے حوالے کر دیں اور آپ کو یہاں پہ ریاست نظر نہ آئے, تو کم از کم یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا تو کوئی ہو, بجائے اس کے کہ آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں. زبیر بھائی آپ نے بہت اہم بات کی ہے. اس وقت ہمیں نیشنل یونین سے توقع رکھتا تھا, لیکن انہوں نے سٹینڈ اس طریقے سے نہیں لیا. میں لیبرز کی یونین سے توقع رکھتا تھا, انہوں نے اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا. میں اوورال پاکستان کے اندر اس سے ایک عوامی رد عمل کہ ان کے لیے جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ موومنٹ ہوگی, وہ اس طریقے سے نہیں ہوا. لیکن آپ کی بات درست ہے, لیڈ کس نے کرنا ہے؟ علماء نے. یہاں رول بنتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے تو خود چونکہ میں بھی ہوں, تو وہ تقریباً 30 کے قریب شیعہ سنی جماعتوں کا وہ ہے اکٹھ ہے, وہ انشاءاللہ تعالی وہاں جانا چاہ رہے ہیں. ابھی روڈز کی بندش کی وجہ سے شاید ابھی نہیں جا پا رہے ہیں, لیکن اوورال الحمدللہ شیعہ سنی سب عمائدین نے اس کے اوپر اچھا سٹینڈ لیا ہے. اس سٹینڈ کو نیشنل لیول پہ ریپریزنٹ ہونے کی ضرورت ہے, لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے, وہاں کے لوگوں تک بھی پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ جذبات ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بہرحال کلیکٹیو ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے, جو انفارچونیٹلی نیشنل لیول پہ ہوں گی, وہ ابھی تک نظر نہیں آئی ہیں. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاستی مشینری نے بھی اپنا رول پلے نہیں کیا ہے, اور اسٹیٹ آفیشلز نے بھی جس طریقے سے بالخصوص جو پولیٹیکل فرنٹس ہیں انہوں نے اس کو کور نہیں کیا ہے. اور یہیں سے ملیٹنٹس کو, یہیں سے ایکسٹریمسٹ کو پھر پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, یہیں سے جو ہے وہ ریونج کریٹ ہوتا ہے, یہیں سے رد عمل کی فضا بنتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں ضروری ہے, اور سب سے امپورٹنٹ رول آپ نے بالکل درست کہا ہے, علماء کا ہے, اور ہم اس کے لیے آمادہ ہیں. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم ہوسٹ کرنے کے لیے آمادہ ہیں علماء کے ایک کلیکشن کو, کہ یہاں سے ہم سارے جائیں اور ہم پورے پاکستان کا نیشنل یونٹی کا میسج ان شہداء کو دیں. اور آپ نے دوسری بہت اہم بات کی ہے, کوئی تو ہاتھ اگر اس ظالم کے نہیں کانپے. حضور انہوں نے کہا کہ علماء کرام جو ہے نا وہ اپنا رول اس میں ادا کریں, اور نیشن وائڈ جو ہے وہ اویئرنیس دیں. آپ اس میں اپنا رول کیسے ادا کریں گے یا کیسے کب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میرے خیال میں انہوں نے بتلا دیا ہے مفتی زبیر صاحب نے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ہے وہ پورا قافلہ وہاں جا رہا ہے, اور اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے, اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو بھی علماء کرام تمام مکاتب فکر کے ہیں, ان کو یہاں پنجاب میں سے بھی اور باقی صوبوں میں سے بھی سارے وفود جو ہیں وہاں بھیجنے چاہیے, اور ان کی تعزیت بھی کرنی چاہیے, ان کا ساتھ دینا بھی یہ ہمارے اوپر فرض ہے, آپ ایک اور واجب ہے. جملہ کہیں, ریپیٹ کریں جو بٹ صاحب نے کہا, صرف مذمت نہیں کرنی, مرمت بھی کرنی ہے. میں یہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں کروں گا نا. سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے نا, دیکھیں یہ باقی باتیں جو ہیں وہ ساری وہ تو اپنی جگہ ہیں. اصل تو بات یہ ہے کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ قاتلوں کو گرفتار کرے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اگر یہ کام نہیں ہوتا ہے تو باقی ساری باتیں فضول ہیں. بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ جرم کو روکنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح کے ہیلے بہانے کرتے رہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ہیلے بہانے کر رہی ہے؟ جو قاتل ہے اس کو سزا نہ دینا اصل میں یہ دیکھیں وہ سب سے بڑا جرم یہ ہے, اس کو گرفتار نہ کرنا. یہ سب سے بڑا ظلم تو ان مظلوموں پر اور ان کی فیملیوں پر یہ ہے. اور سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ظالم کو معاف کرنا دراصل مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے. بڑی اچھی بات. تو یہ چیز دیکھیں, یہ ہمارے ارباب اقتدار و اختیار یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ کسی جگہ بھی کسی ادارے میں, وہ شعبہ تعلیم ہو, وہ شعبہ صحت ہو, وہ کوئی بھی شعبہ ہو, کہ کسی جگہ پر بھی ہمارا نظام عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہے. بٹ صاحب کو شامل کر دیں. جی بٹ صاحب, بات انہوں نے بڑی سچی بھی کی ہے اور بڑی سخت بھی کی ہے. آئندہ امید ہے کوئی؟ دیکھیں جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں یا ارباب اختیار ہیں, ان بیچاروں کو تو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ وہ انہیں گرفتار کریں یا ان سے مذاکرات کریں. ہاں, آپ نے کتنی اچھی طرف توجہ دلوا دی. ٹھیک ہے, یہ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی, یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا انہوں نے انہیں سزا دینی ہے یا گرفتار کرنا ہے. اس وقت حالت یہ ہے, یہ جو اس طرح کے سانے ہو رہے ہیں نا,
یہ اسی کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے ہمارے اپنے فرائض نیک نیتی سے ادا کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں. تمام ادارے ناکارہ ہو چکے ہیں اور اسی کے نتیجے میں یہ سانے ہو رہے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں. بس جو کام ان کو زبیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری لمحات ہیں. جی میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ کام حکومت اور اسٹیٹ اور ریاست کے علاوہ عوام کے اور مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے ماننے والوں کے بھی ہیں. ہمیں اپنے وہ فرائض بھی ضرور ادا کرنے چاہیے. مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو, فوج کو, اداروں کو میں, آپ, ہم سب کہہ رہے ہیں برائے کرم آپ آنسو پوچھئے, قاتلوں کو پکڑیے, بالکل صحیح ہے, بار بار کہنا چاہیے, ہر وقت کہنا چاہیے. لیکن ریلیوں میں, جلوسوں میں اگر ہم پولیس, فوج اور اداروں کے خلاف نعرے بازی کریں گے تو یہ خود مرکزی شکایت کو متنازع بنانے کی کوشش اور ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو پورا کرنے میں گویا ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے. یہ بات ایک تو اس کام سے گریز کرنا چاہیے. میرے خیال میں نہ ہم کرنا چاہتے ہیں نہ آپ کیجئے. جی دوسری بات یہ بلال بھائی, سنی علماء یا عوام وہاں پر قتل ہوں, دلی طور پر شیعہ حضرات کو آگے بڑھ کر کے بھرپور ہمدردی کے ساتھ اس کی مذمت کرنی چاہیے. شیعہ قتل ہوں, سنیوں کو آگے بڑھ کر کے دلی طور پر شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرنی چاہیے. اگر ہم ایک فرقے کے قتل پر دل میں خوش اور مسرور ہو رہے ہوں گے اور پھر دوسرے والوں کی باری آئے گی, کوئی نہیں بچے گا. پاکستانیت کے نام پر ہر ایک کو جینے کا حق دیا جائے اور ہر ایک کے لیے اس طرح کے ہمدردی کے جذبات ہوں. تیسری اور آخری بات, افتراق اور انتشار کی یہ سازش تھی اور یاد رکھیں اس سازش کو ناکام بنایا گیا. آپ اس ملک میں بے حسی پیدا نہ ہونے دیں. اگر بے حسی پیدا ہوتی ہے تو پھر بعد میں وہ بے بسی اور مایوسی کی شکل اختیار کرتی ہے. شعور کا قتل ہوا ہے, سفاکیت ہے, عالمی سطح پر علم کی دشمنی اجاگر ہوئی اور امن دشمنی ہے, علم دشمنی ہے. اساتذہ قوم کے سپوت ہوتے ہیں, نوجوان نسل کے مربی ہوا کرتے ہیں. ریاست کو علمی پہلو پر بھی, ریسرچ کے پہلو پر بھی, تدریسی پہلو پر بھی اس واقعے کی نہ صرف یہ کہ مذمت بلکہ اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بہت اچھا پیغام پہنچا تمام دوستوں کا, انتہائی ممنون. ظاہر ہے بات تو بہت اور ہو سکتی ہے اور یہ ہونے والی ہے کہ اب اس کے اور آگے پلانز کیا بنیں گے. یہ بات جو ہے یہ میرے خیال میں ایک پیغام کے طور پہ جانی چاہیے کہ اساتذہ قتل ہوں, کسی مسلک کے لوگ قتل ہوں, وہ بہرحال مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں, لیکن جو ایزی ٹارگٹس ہیں, مثال کے طور پہ سکول ایک ایزی ٹارگٹ ہے. یہ کس حکیم کو نہیں پتا کہ سکول ایک ایزی ٹارگٹ ہے؟ وہ بٹ صاحب کہتے ہیں نا کہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ہم ناکام ہو رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں. بھائی کون سا اے سی ڈی سی ہے جس کو پتا ہے کہ سکول کے اندر جو ہے وہ اساتذہ آ رہے ہیں, یہاں پہ امتحان ہے اور ان کو پروٹیکشن چاہیے. اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس پہ پابندی کے ساتھ یا آنکھیں بند کر لے تاکہ